لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإترته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جس وقت پہلا درس دیا گیا تھا اس وقت ایک طرح کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ لیکچر ہو اور اس کے بعد یہ سوال و جواب. لیکن اب مجھے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ سوالات بہت زیادہ آ گئے ہیں، لوگ بے چین ہو رہے ہیں کہ اس کے جواب کیوں نہیں ملے، اس لیے بغیر کسی قسم کے لیکچر کے براہ راست سوال کا سلسلہ شروع کیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ جس ٹاپک پر لاسٹ ٹائم گفتگو ہوئی تھی، یعنی مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، کراچی کے دوسرے درس میں جو بہرحال بہت سارے ہوتے ہیں، یہ اعلان کر دیا گیا کہ محفل مرتضیٰ کے منگل کے سیشن میں آج کل اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ہر دوسرے آدمی کا سوال یہی ہے کہ جب شریعت ایک ہے، قرآن ایک ہے، قول امام ایک ہے، تو یہ الگ الگ فتوے کیوں ہیں؟ چنانچہ کھارادر سے سولجر بازار، سولجر بازار سے رضویہ، رضویہ سے نارتھ ناظم آباد، وہاں سے فیڈرل وی ایریا اور انچولی، جہاں بھی ہمارا درس ہو، ہر ایک آدھ درس کے بعد لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں. کیونکہ جب درس ہوتا تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آغا خوئی کا یہ فتویٰ ہے، امام خمینی کا یہ نظریہ ہے، آغا سیستانی کا یہ فتویٰ. تو میں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ٹاپک یہاں پہ آ رہا. کچھ مومنین اس مجمع میں مجھے اس وقت ایسے نظر آئے جو وہاں کے درس سے آئے ہیں شاید یہی ٹاپک سننے. تو اب یہ بڑا عجیب ہے کہ میں اس کو بالکل چھوڑ دوں. تو ان شارٹ یہاں آنے والوں نے ایک طرح سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ تقریر وقریر چھوڑیں، اپنے ٹاپک کو چھوڑیں، سوال جواب پہ آ جائیں. لیکن جنہیں میں خود بلا کے آیا ہوں، اب ان کا کیا کیا جائے گا، اس لیے ہمارا ٹاپک تو وہی رہے گا، لیکن یہاں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ذرا سا اس کو شارٹ کر دیں گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ جتنا سمپل سمجھتے ہیں کس چیز کو، اس چیز کو کہ کتابیں، احادیث اور امام سے جو سوال کیے گئے تو امام نے ایک لائن میں جواب دے دیا ہوگا، ہر چیز اسی طرح سے بالکل سمپل ہوگی جیسے آج توضیح المسائل میں ہوتی ہے. لوگوں کا کنسپٹ یہی ہے اسپیشلی حدیث کے بارے میں. تو پھر اگر امام نے ایک چیز کہہ دی ہوگی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو مجتہدین کے یہ فتوے پھر کیوں بن جاتے ہیں؟ کاش ایسا ہی ہوتا. لیکن دشمنان اہل بیت نے جو ظلم کیے ان میں سے ایک ظلم یہ بھی کہ احادیث ہمارے پاس اس انداز سے نہیں آئیں جیسا خدا، رسول اور امام چاہتے تھے. اچھا اب یہ جملہ ذرا سا غور کیجئے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اس لیے بتا دوں کہ ابھی 1 گھنٹہ اور تقریباً 10 منٹ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے 29 ذی القعدہ کا دن ختم ہوا. یہ ہمارے ایک امام کی شہادت کا دن. ان امام کے ریفرنس سے 2 بہت ہی مشہور واقعات پڑھے جاتے ہیں. اگر یہاں کے کیلنڈر میں بھی 29 ذی القعدہ شب شہادت ہے تو کل رات کو یہ مجلس ہوئی ہوگی. 2 بہت مشہور واقعات ہیں. اگر میں اپنے مجلس کے اسٹائل میں پڑھوں تو آدھا گھنٹہ چاہیے، درس کے اسٹائل میں پڑھ رہا ہوں 5 منٹ سے بھی کم ہے، کیونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ، ٹاپک سے ہٹ کر نہیں. امام کی شہادت ابھی گزری. ان امام کا ایک واقعہ تو یہ
ان سے سوال کیا گیا. اب پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اسی کو تو میں نے کہا کہ مجلس ہوتی تو 40 منٹس. اتنا پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول, ایک آدمی نے احرام کی حالت میں شکار کیا تو اس کی پینلٹی یا اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو آدمی بھی مکے کی طرف جاتا تو اسے ایک آفیشل یونیفارم پہننا پڑتی ہے جس کا نام ہے احرام, اور احرام کے اندر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے شکار. گرچہ سب سے کم یہی چیز آج کل پیش آتی ہے. آج کل یہ جملہ اگر میں کہہ دوں تو شاید اتنا برا نہ لگے کہ اپنے 20-22 سال کے ایکسپیرینس کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج تک ایک حاجی نے کبھی شکار کا مسئلہ نہیں پوچھا, کیونکہ یہ غلطی کوئی کرتا ہی نہیں, اور امام کے زمانے میں سب سے زیادہ یہی غلطی ہوتی تھی. کہا کہ اگر کوئی شکار کر, ایک سوال کیا, کتنا سمپل, کتنا ایزی. مولا, جس آدمی نے یہ سوال کیا اس نے مولا نہیں کہا, یہ میرا انداز. مولا, احرام میں ہم جا رہے ہیں مکے کی طرف, شکار ہو گئے. وہ احرام کے جس میں آئینہ دیکھنا حرام اور بال توڑنا حرام اور میک اپ کرنا حرام, شکار تو بہت بڑا گناہ. جیسے ہی اس آدمی نے یہ سوال کیا, اس کو یہی توقع ہوگی کہ امام اس کا جواب ایسے ہی دے دیں گے کہ بس ایک بکرا, ایک اونٹ. لیکن امام نے کیا کہا کہ تیرا سوال انکمپلیٹ, اس کی ڈیٹیل بتانا, یہ بتا. اور دیکھیے ڈیٹیل میں کیا ہوا, امام نے ایک سوال کی 22 شقیں نکالی, اس کے اندر سے 22 کلوزز نکلی, اس میں 22 مسئلے نکلے. ایک چھوٹے سے سوال, شکار کر لیا ہے, کیا کرنا؟ امام نے کہا پہلے یہ بتا کہ یہ آدمی حرم میں انٹر ہو گیا تھا کہ حرم سے باہر تھا, جس سے ہل کہتے ہیں. حرم مکے کے قریب وہ بارڈر جہاں سے نان مسلم کو آگے بڑھنا حرام, کدھر ہے؟ حرم کے اندر آ گیا, حرم کے باہر آ گیا, اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کا مسئلہ الگ. یہ بتا کہ عمرہ کرنے جا رہا ہے کہ حج کرنے جا رہا, عمرے کا مسئلہ الگ ہے, حج کا مسئلہ الگ. یہ بتا کہ شکار دن کو کیا گیا کہ رات کو کیا گیا, دن کا مسئلہ الگ ہے, رات کا مسئلہ الگ. یہ بتا کہ جس آدمی نے شکار کیا یہ کسی کا غلام تھا کہ آزاد تھا, غلام کا مسئلہ الگ ہے, آزاد کا مسئلہ الگ. مثلا فار ایگزامپل, غلام کا کفارہ اس کے آقا کو دینا اور آزاد آدمی کو اپنا کفارہ خود دینا. امام نے کہا یہ بتا کہ جس آدمی نے یہ شکار کیا, شکار کسی پرندے کا تھا یا زمین پہ چلنے والے جانور کا تھا. یہ بتا کہ یہ شکار چھوٹے جانور کا تھا کہ بڑے جانور کا تھا. چھوٹے کا مسئلہ الگ ہے, بڑے کا مسئلہ الگ ہے, پرندے کا مسئلہ الگ ہے, چوپائے کا مسئلہ الگ ہے. امام نے ارشاد فرمایا اور یہ بتا کہ جس آدمی نے شکار کیا ہے پہلی مرتبہ کیا یا اس سے پہلے بھی یہ غلطی کر رہا ہے, بار بار ریپیٹ کر رہا, دونوں کا مسئلہ الگ. یہ بتا کہ جس آدمی نے یہ شکار کیا اسے مسئلہ پہلے سے معلوم تھا کہ بیچارے کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا, دونوں کا مسئلہ الگ ہے. یہ بتا کہ جس آدمی نے یہ شکار کیا مسئلہ پتہ بھی ہے تو جب شکار کر رہا تھا اس وقت اسے یاد تھا کہ مسئلہ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا, یہ الگ کیس, پہلے والا کیس الگ. مسئلہ معلوم ہے کہ مسئلہ معلوم ہی نہیں, اور اگر مسئلہ معلوم ہے تو شکار کے وقت یاد بھی تھا عمدن یا سہون. یہ بھی بتا دے کہ شکار کرنے والا شکار کرنے کے بعد اپنے اس عمل پر نادم ہے, توبہ کر رہا ہے یا مصر ہے, کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کیا صحیح کیا. ایک مسئلہ 22 اس کے اندر شقیں نکل آئیں. یہی تو وہ چیز جس کی وجہ سے لوگ مجتہدین کرام سے بڑے گھبراتے ہیں. جیسے لاسٹ سیشن کا مسئلہ, کسی نے کہہ دیا کہ ذرا بینک کا مسئلہ بتائیے کہ بینک کا مسئلہ حلال ہے کہ حرام. ارے بھائی پہلے یہ پوچھو کہ بینک میں پیسہ ڈپازٹ کرنا ہے, لون لینا ہے, سروس کرنا ہے, بینک کے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا ہے, ایل سی کھولنا ہے, فورن ایکسچینج کی ٹرانزیکشن کرنا, اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ بینک کافر کا ہے, مسلمان کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, پرائیویٹ پارٹی کا ہے. چکرا گئے لوگ. اتنا سا ہم نے سوال پوچھا, مولانا نے اس کو اتنا بڑا کر دیا, اس طرح تو کوئی آدمی مسئلہ نہ پوچھے گا نہ سمجھے گا. لیکن
یہی تو بات ہے کہ جتنا ہم اسے ایزی سمجھ رہے ہیں یہ مسئلے اتنے ایزی نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر اب آئیے، یہ تو پہلا واقعہ تھا، دوسرا جو واقعہ ہے نا وہ تو ڈائریکٹ ہمارا ٹاپک۔ ایسا کیوں ہوتا کہ مجتہدین میں اختلاف ہو گیا؟ یہی ٹاپک چل رہا تھا نا، تو میں نے اس کا ایک ریزن بتایا تھا، قرآن عربک لینگویج میں نازل ہوا۔ عربی میں ایک لفظ کی اگر ایک سے زیادہ مانے تو یقیناً فتوے الگ ہوں گے۔ پھر قرآن کے نقطوں کا مسئلہ، قرآن کی تشدید کا مسئلہ، یہ باتیں میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ذہن میں رکھی، فتویٰ کیوں چینج ہوتا؟ ایک ریزن اس کا اور بھی، اور وہ بھی پہلے ہم اسی واقعے کو آگے بڑھائیں جو نوے امام کے نام سے مشہور ہے، کہ پھر امام نے کہا اس آدمی سے جس نے پہلا سوال امام سے کیا تھا، اب امام اس سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مشہور واقعہ، نہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا نہ میں اس کا جواب دوں گا، خالی اس پورے واقعے کا جو ایک رزلٹ نکل رہا۔ امام نے فرمایا کہ سنو، ایک مرد نے ایک نامحرم عورت کو دیکھا اور فجر کے وقت دیکھا، وہ اس کے لیے دیکھنا حرام تھا، سورج نکل رہا تھا، اسی مرد نے اس عورت کو دیکھا، یہ دیکھنا حلال ہو گیا۔ چاشت کا وقت آیا جو اعمال عاشورہ اور دعائے ندبہ کا وقت ہے، جب سورج ذرا سا اونچا ہو جاتا، پھر اس مرد نے اسی عورت کو دیکھا، پھر دیکھنا حرام ہو گیا۔ اور 12 بجے کا وقت آیا، مثلا ظہر کا وقت، اس وقت پھر یہ عورت کو دیکھنا حلال ہو گیا۔ عصر کا وقت آیا، ایک بار پھر اس عورت کو دیکھنا حرام تھا۔ مغرب کا وقت آیا، پھر اس عورت کو دیکھنا حلال ہو گیا۔ عشاء کا وقت آیا، اس عورت کو دیکھنا حرام تھا۔ آدھی رات کا وقت آیا، اس عورت کو دیکھنا حلال ہو گیا۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، فجر سے یہ سائیکل شروع ہوا اور آدھی رات کو پہنچا، یعنی تقریباً 20 گھنٹے۔ ایک ہی مرد ہے، ایک ہی عورت، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قول امام ہے، 4 مرتبہ دیکھنا حلال ہے، 4 مرتبہ دیکھنا حرام۔ پھر امام ہر چیز کا ایک جواب دیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی مشہور واقعہ، 99% چانس ہے کہ کل رات کو بھی آپ نے یہ حدیث سنی۔ چنانچہ میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ کبھی مجتہدین کے فتوے اختلاف کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا جو ابھی امام نے بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ کنڈیشنز چینج ہو جانے سے اور حالات کے بدل جانے سے حرام حلال ہو جاتا ہے، حلال حرام ہو جاتا۔ بہت ہی سمپل سی اس کی ایگزامپل آپ کے لیے دی جائے۔ یہ جو اب میں مثال دے رہا ہوں یہ ہر جگہ کے لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ شاید آسانی سے سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ کسی نے ایک سوال کیا کہ یہ آج کل کے مجتہدین جو کہتے ہیں کہ آغا خانی حضرات یا بوہری حضرات کے ہاتھ کا کھانا پاک ہے اور حلال، ہم نے 40 سال پہلے فلاں عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حرام یا نجس، یا 20 سال پہلے فلاں عالم نے کہا تھا کہ یہ نجس، یہ چینج کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ اچھا ایک تو دیکھیے، ایک تو بات اپنی جگہ یہ ہے کہ فتویٰ چینج ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتویٰ چینج نہیں ہوا، فتویٰ 40 سال پہلے بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، اس فتوے کی کنڈیشنز چینج ہو گئی۔ اور وہ کیا کنڈیشنز؟ وہ یہ کنڈیشنز کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کے خلاف، جو کفر والا عقیدہ، اگر کسی کے پاس کفر والا عقیدہ ہے، وہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہہ رہا، اب دیکھیے اس کا جواب۔ اور 6 امامی یا 6 امامی پہ یہی والا فارمولا اپلائی ہو رہا جو میں بتا رہا ہوں، اس زبان سے مسلمان کہیں، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کوئی ایسا عقیدہ ہے جو کافر بناتا، کفر والا۔ اب اسے کافر مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یعنی اس کی زبان کو دیکھیں تو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، اس کے حساب سے تو یہ مسلمان ہونا چاہیے،
اور اگر اس کے عقیدے کو دیکھیں جو اس کا فیتھ ہے، بلیو ہے، وہ کافروں جیسا. اگر کبھی ایک چیز کے دو اینڈ ہو، ایک اسلام والا ہو ایک کفر والا ہو، تو کیا کر؟ یہ پرابلم ہمیں ہندوؤں میں پیش نہیں آئے گی. اس کا عقیدہ اگر کفر والا ہے تو زبان سے بھی اپنے آپ کو کافر کہتا، یعنی کلمہ نہیں پڑھتا، چنانچہ بالکل واضح کہ وہ کافر اور نجس. یہ مسئلہ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں پیش نہیں آئے گا. جیسے اپنے مومن بھائی سارے، اگر یہ زبان سے، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. پرابلم وہاں ہوتا ہے جہاں 50-50 ہو جائے. ایک طرف زبان دیکھیں تو پتا چلے کہ وہاں سے اسلام، ایک طرف کفر دیکھیں، عقیدہ دیکھیں تو وہ کفر والا. جیسے قادیانی حضرت کلمے کی حد تک اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی حد تک وہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے دوسرے مسلمان. عقیدہ ان کا دیکھیں تو ایسا ہے کہ جو کفر والا. تو جو 50-50 والا مسئلہ ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ جس کے پاس 0% اسلام ہے جیسے ہندو، بات واضح. جس کے پاس 100% اسلام ہے یا 100% سے مقصد ہے، زبان پہ بھی وہی بات ہے، عقیدہ بھی وہی جیسے سارے مومن. پرابلم آ گیا جہاں آدھا آدھا. اس والے سرے کو دیکھیں گے کہ اس والے. جانور اپنی دم کو ہلاتے ہیں جب محبت کا اظہار کرے. وہ ایک طرح سے ان کی طرف سے اپنی محبت ظاہر کرنا. لیکن اگر ایک کتا بھونک بھی رہا ہے اور دم بھی ہلا رہا، اس کے بھونکنے کو دیکھیں گے یا اس کی دم کو دیکھیں گے؟ دم ہلا کے بھونک رہا ہے، دم بتا رہی ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا، لیکن اس کے جو دانت نکلے ہوئے بھونکنے میں وہ ہم کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ پھاڑ کھانے کو تیار. اس والے سرے پہ جائیں گے کہ اس والے پہ. یہ مسئلہ ہوتا ہے قادیانیوں، یہ مسئلہ ہوتا ہے ناصبیوں، اور یہ مسئلہ ہوتا ہے شش امامیوں کا. اب اس کا جواب کیا؟ جواب یہ کہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا، عقیدہ کفر کا رکھتا، یہ ہم کو پتا. اب اگر وہ اپنے عقیدے کو چھپا رہا، اس کو کور کر رہا، تو ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس کا عقیدہ کفر والا. لیکن اگر وہ خود اپنے عقیدے کو چھپا رہا تو اس کو ظاہری اعتبار سے پاک کنسیڈر کیا جائے. اور اگر وہ اپنے کفر والے عقیدے کو ظاہر کر رہا تو بھلے زبان سے جو کہتا رہے اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کو نجس مانا جائے گا. اچھا، اب یہ قادیانی حضرات وہ اپنے کفر والے عقیدے کو چھپاتے نہیں، صاف صاف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبوت کا چاہے ذلی نبی، بروزی نبی، کوئی بھی ایک سلسلہ چل رہا. شش امامی مثلاً دوہری حضرات جب تک اپنے کفر والے عقیدے کو ظاہر کرتے، یعنی 7ویں امام کے روضے کی طرف رخ کر کے بعض اوقات تھوکتے تک تھے، نعوذ باللہ، تو یقیناً یہی مسئلہ نجس. لیکن اگر انہوں نے خود ہی اپنا طریقہ بدل دیا، چاہے اس کے کچھ بھی ریزنز ہو، کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایسا عقیدہ وہ خود بھی دیکھ رہے کہ دنیا کے سامنے نہیں چلے گا، ڈر کی وجہ سے، کسی فورس کی وجہ سے باہر، فارمولہ اپنی جگہ سیٹ کہ کفر والا عقیدہ اگر وہ چھپا رہے ہیں تو ان کو پاک کنسیڈر کریں گے، ظاہر کر رہے ہیں تو نجس کنسیڈر کریں گے. اگر 40 سال پہلے آپ نے کسی عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تو اس کے فتوے اور آج کے مرجع میں یہاں چینج نہیں آئی، یہاں کنڈیشنز بدلیں. اس وقت بھی فتویٰ وہی تھا، آج بھی یہی. کنڈیشنز یہ بدلیں کہ جتنا اسٹرانگ اپنے آپ کو آغا خانی اس وقت سمجھتے تھے، اب نہیں سمجھتے. چنانچہ اس وقت جو باتیں وہ صاف صاف کہہ دیتے، اب چھپا کے رکھتے. فارمولہ وہی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اپنے غلط عقیدے کو چھپا کے رکھے گا، ہم اسے پاک مانیں گے، ظاہر کرے گا، ہم اسے نجس مانیں گے. ابھی دیکھیے اس کے اندر ایک بات اور آ رہی ہے. اب اسے آپ مسائل سمجھیں کہ تقریر سمجھیں. میرا ٹاپک چل رہا ہے کہ فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. ون آف دا ریزن یہ بھی. ابھی دیکھیے بات انکمپلیٹ. 40 سال پہلے، 30 سال پہلے اپنے کفر والے عقیدے کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے. آج نہیں کرتے ہیں، آج چھپا دیتے ہیں، اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں. لیکن آج بھی اگر دنیا کا کوئی ایسا علاقہ جہاں وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ سمجھے، جیسے سنا ہے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ہنزا کا علاقہ، وہاں انہی کی حکومت،
چنانچہ وہاں پہ وہ اپنا عقیدہ آج بھی ظاہر کریں گے، کراچی میں چھپا لیں گے. تو مسئلہ یہاں چھپا لیں گے، یہاں پاک والا اصول چلے گا، وہاں پہ عقیدہ وہ ظاہر کریں گے، نجس والا اصول چلے گا. فارمولہ ایک ہے، فارمولہ ایک. 40 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی. آج کراچی، تہران، نجف، افریقہ، گلگت و حنزہ اگر ایک جگہ پہ اس طرح سے چلیں گے، ایک جگہ سے اس طرح، تو فارمولہ وہی اپلائی ہوگا. یہاں پہ پاک مانا جائے گا، وہاں پہ نجس. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میرے پاس جو سوال پہنچے اس میں سے ایک سوال آیت اللہ خامنائی کی اردو کتاب کا ریفرنس دیا. اس اردو کتاب میں آغا خانیوں کو پاک لکھا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے پیش نماز انہیں نجس مانتے ہیں، ہمارے علاقے کے علماء. اور آغا خامنائی کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ پاک. اس لیے میں آخری ایگزامپل لے کے آ گئے کہ آپ کے علاقے کے علماء صحیح، اس لیے کہ حنزہ کے اندر وہ اپنا عقیدہ کھل کے بتاتے، وہ کس سے ڈرے؟ کراچی میں اپنا عقیدہ یا تہران میں اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں. بلکہ ان میں سے بہت سے مثلاً بوری حضرات کربلا اور نجف کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، بلکہ آج کل تو مشہد کی زیارت کو بھی چلے جاتے ہیں، جو ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے خود اپنے آپ کو چینج کیا، اس کے اندر مجتہد کا فتویٰ نہیں بدلا. تو آپ دیکھیے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیا بات ہو کہ کنڈیشن چینج ہو گئی، حالت چینج ہو گئی تو حرام حلال ہو گئے. اس کے لیے میں نے کہا تھا وہ 9 امام کا دوسرا واقعہ کہ ایک عورت تھی، 8 مرتبہ دیکھا، 4 مرتبہ حلال تھا، 4 مرتبہ حرام تھا. کیوں؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، ریزن آپ کے علم میں، اس لیے کہ کنڈیشنز چینج ہو رہی. جب ایک نامحرم عورت کو دیکھا حرام تھا، اس سے شادی کر لی، حلال ہو گئی. اور اسے طلاق دے کے بالکل اپنے آپ سے جدا کر دیا، پھر دیکھنا حرام تھا، دوسرا نکاح پڑھا لیا، پھر حلال ہو. یہی مسئلہ خالی اس عورت کا نہیں ہے جو 9 امام نے بتایا، یہی مسئلہ بہت سی جگہوں پر نجاست و طہارت کا بھی ہوتا. خیر، یہ تقریر تھی، لیکن مجھ سے چونکہ کہا گیا کہ اب تقریر کو شارٹ کریں، مسائل زیادہ آ جائیں، تو تقریر میں بھی میں مسئلہ لے کے آ گیا. ابھی ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہ کہ مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوتا. اس کے بعد یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اندر تو ابھی کم از کم 2 گھنٹے کا لیکچر اور آ سکتا. میں بہت ہی شارٹ کرتا ہوں اور اس کے آخر میں پھر ایک کوئسچن آئے گا. ابھی سے بتا دوں تاکہ آپ نہ لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا آخر میں، آج نہیں، نیکسٹ لیکچر میں. کہ چلیں ہماری سمجھ میں ریزننگ آ گئی کہ اختلاف کیوں ہوتا، پھر ہم کریں کیا. یہ جو ہے یہ یقیناً سیکوینس کے اعتبار سے بعد میں آئے گا. اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن. قرآن کی بات ہو گئی تھی اور یہ ایک پوائنٹ آج آ گیا. اب آئیے ذرا سا ہم دیکھیں حدیث کو. حدیث ہماری فقہ یعنی شریعت یعنی جو ہمارا لائف کوڈ اللہ نے دیا، اس کا 95% حدیث ہے، 5% قرآن. قرآن ٹوٹل 700 آیتیں ہیں جن میں واجبات و حرام کا تذکرہ، اور اس کی بھی ڈیٹیل نہیں. یہ ضرور آ گیا کہ مثلا نماز پڑھو، ڈیٹیل نہیں. تو اصل میں جو ہماری شریعت، قرآن ہمیں اصول دے گا، پرنسپل دے گا، اور پھر امام اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں. تو 95% ہمیں اپنی شریعت حدیث سے لینا ہوتی. تو قرآن جو صرف 5%، اس میں بھی آپ نے لاسٹ لیکچر میں سنا کہ کتنے اختلاف. حدیث جس میں 95% مسائل جس حدیث سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں، وہ تو ایک بہت بڑا پرابلم. کیا کیا پرابلمز ہیں حدیث میں؟ پرابلم نمبر 1 وہی ہے جو قرآن میں بھی ہے، جس کے لیے میں نے ایک حدیث لکھی بھی تھی. پیغمبر نے مسجد میں خون نکالا کہ مسجد میں ایک مکان بنایا. فرسٹ تو وہی چیزیں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. حدیث کے اندر آئیے دوسرا پرابلم، وہ یہ کہ قرآن کے اندر کم از کم ایک چیز تو کنفرم کہ قرآن کی ہر آیت اللہ کی طرف سے آئی. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاؤٹ ہو. اس میں پرابلم آتا ہے اس کے بعد کہ اس لفظ کے میننگ کیا. حدیث میں 2 پرابلم ہمارے ساتھ برابر سے آتے ہیں.
پہلا یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط، اور اس کے بعد اگر صحیح ہے تو اس کے میننگ کیا. جیسے میں اس کے حوالے سے ایک مثال دوں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے بلیک بورڈ استعمال کرنا نہیں آتا، پھر بھی رکھ دیا گیا بلیک بورڈ، اس کو لکھ رہا ہوں. لیکن غالباً اب تک انتظامیہ کو یہ پتہ نہ چلا کہ لکھنے کے اعتبار سے میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں، اس لیے ذرا سا اس کا ڈائریکشن غلط ہے. پھر بھی آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں. ایک حدیث ہے یہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو 2 شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ میں سے تو اکثر کے لیے ایک بھی مصیبت بن چکی ہے. حدیث یہ ہے، ترجمہ یہ، امام فرماتے ہیں کہ لا یحل حلال نہیں لأحد کسی کے لیے، سید ہو کہ غیر سید، ان یجمع بین الفاطمیتین، یجمع کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 2 سیدانیوں سے ایک ساتھ شادی کرے. یہ ایک مسئلہ تو ہمارے یہاں قرآن کی آیت سے ثابت ہے. قرآن کی آیت ہے جو میں نیچے لکھ رہا ہوں، جس کا ترجمہ ہے خبردار کبھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ شادیاں نہ کرنا، ایک ساتھ شادی نہ کرنا. مرد کو سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4. لیکن ایک تو اس میں سرٹن کنڈیشنز ہیں، وہ الگ سے پڑھیں. اس کے بعد ایک شرط یہ بھی کہ 4 شادیوں میں 2 بہنیں ایک وقت میں نہیں آ سکتی. اچھا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، سارے مسلمان اس مسئلے پر متفق. ایک حدیث آئی ہے جو شیخ صدوق نے لکھی کہ جس طرح 2 سگی بہنوں سے شادی جائز نہیں، سیدانیاں جو آگے جا کے کہیں نہ کہیں اوپر ایک دوسرے کی کزن بنتی، بلکہ ہی کزن، کہا کہ 2 سیدانیوں کے ساتھ بھی ایک وقت میں شادی نہ کرنا. اچھا، اب یہ ایک حدیث آئی ہے، اس حدیث کے حوالے سے امام خمینی کا فتویٰ، آغائے گلپائگانی کا فتویٰ نہیں نظریہ، آغائے عراقی، آغائے محسن الحکیم، یہ چاروں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح، یعنی ان چاروں کا نظریہ ہے کہ حدیث غلط نہیں ہے، اس کے جو راوی ہیں سب صحیح. اچھا، اب آئیے، مشہور نام تو رہ گیا آغائے خوئی. آغائے خوئی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مجھے بورڈ استعمال کرنا نہیں آتا، اس لیے ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے جو بھی میں لکھتا ہوں، اس کو آپ خود ہی صحیح کر لیجئے. آغائے خوئی اسی حدیث کو، ایک ہی حدیث، ویسے تو ایگزامپل میرے پاس 50-60 پہلے اس حدیث کو صحیح مانتے تھے. یعنی جو باقی مراجع کے میں نے نام لکھے، دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام، آغائے محسن حکیم کا نام ہے، آغائے امام خمینی کا نام ہے، آغائے گلپائگانی کا نام ہے، آغائے عراقی کا نام، سب فرماتے کہ یہ حدیث صحیح ہے. لیکن آغائے خود پہلے فرماتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے. 10 سال کے بعد ریسرچ کی، یعنی ریسرچ تو پہلے بھی کی اور ریسرچ کی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کے اندر ایک راوی نکل آیا محمد ابن علی کا، یہ راوی ضعیف ہے. جس وقت آغائے خوئی 30 سال پہلے، نہیں 30 سال نہیں، آغائے ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا تھا جس سال 2nd ورلڈ وار ختم ہوئی 1945. اس وقت آغائے خوئی نے پہلا فتویٰ یہی دیا تھا کہ یہ حدیث صحیح. 1918 35 سال کے بعد پھر انہوں نے فتویٰ چینج کیا اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور کمزور ہے. اچھا، اب ایسا بھی کیوں ہوتا ہے یہ تو میں آگے بتاؤں گا، 8:30 تو بج چکے ہیں، میرے لیکچر کا وقت پورا ہو گیا.
لیکن جس وقت تک آغا خوئی 1980 نئی ریسرچ کی اور کہا کہ یہ حدیث صحیح، اس وقت امام خمینی سے آغا عراقی تھا، اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری ریسرچ کے مطابق یہ حدیث صحیح، اور آغا خوئی فرما رہے تھے کہ میری لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق یہ حدیث ضعیف۔ مراجع میں اختلاف رہا، حدیث ایک ہی حدیث تھی۔ اچھا، اب یہ پوائنٹ کیا بنا، اس کا انتظار کیجئے گا، اس کے بعد آپ اپنے آبجیکشنز پیش کیجئے، کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکچر کا ٹائم پورا ہو گیا۔ خلاصہ یہ بنا کہ حدیثوں ایک پرابلم قرآن کے مقابلے میں اور بڑھ گئے۔ قرآن میں تو ہم کہاں سے بات شروع کرتے ہیں؟ آیت ایک کی میننگ کیا۔ حدیث میں تو ہمیں اس سے بھی پہلے سے ریسرچ شروع کرنا، یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پہلی یہ ریسرچ۔ اور یہی ریسرچ اتنا زیادہ تھکا دینے والی اور پاگل کرنے والی کہ یہ تو مجتہدین کرام ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ اتنی ریسرچ کر لیتے ہیں۔ جب اس ریسرچ سے آپ فارغ ہوئے اور آپ نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح، ابھی بھی پرابلم سالو نہیں ہوا، حدیث صحیح ہے، پتہ چل گیا۔ اب دیکھنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کے میننگ کیا، جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک آیت کے دو میننگ، حدیث کے بھی ایک سے زیادہ میننگ نکلتے ہیں۔ تو پہلے تو اتنا لمبا فاصلہ طے کر، گویا آپ 100 منزلہ بلڈنگ میں جا رہے ہیں، پہلے تو اتنی محنت کر کے آپ وہاں پہنچے اور یہ ثابت ہوا کہ حدیث صحیح۔ اب اس کے بعد دوسرا پرابلم آ گیا کہ حدیث صحیح بھی ہے تو حدیث کا میسج کیا ہے، اس کے الفاظ کا پیغام کیا، اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک ایگزامپل اس لیے پیش کروں کہ ذرا سا یہ اخلاقی ایک پیغام بھی بنے گا۔ 1 گھنٹے کا لیکچر، اس میں کوئی کیریکٹر کی بات نہ آئے تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اب مثلا ایک دوسری حدیث، یہ والی حدیث یہ بتانے کے لیے تھی کہ 80 سال آغائے خوئی جیسا مرجع ریسرچ کر، اس کے بعد بھی بعض اوقات یہ ہوتا کہ ایک حدیث جو پہلے صحیح نکل رہی تھی بعد میں کمزور نکل گئی، یا پہلے کمزور نکل رہی تھی تو بعد میں صحیح نکل گئی۔ جیسے اب یہ حدیث جب تک آغائے خوئی کے ریسرچ میں یہ صحیح تھی، ان کا فتویٰ تھا کہ 2 سیدانیوں سے شادی کرنا حرام ہے سید کے لیے، اور جب پتا چلا کہ یہ حدیث میں ایک کمزور راوی نکل آئے تو انہوں نے کہا کہ اب اجازت ہے، اب پہلے حرام تھا اب اجازت۔ ذرا سوچئے اس آدمی کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی کہ جس نے پہلے 2 سیدانیوں سے شادی کر لی تھی، فتوے کی وجہ سے ایک چھوڑنا پڑی اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں اجازت ہے۔ اگرچہ آغا کوئی نے یہ تو کہا تھا کہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے، ایک کو بہت ڈیٹیل ہو رہی، لیکن پورا فتویٰ بدل گیا۔ فتویٰ کیوں بدلا؟ حدیث صحیح ہے کہ غلط، اس کی ریسرچ۔ اب اس میں ایک بات یہ رہ گئی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی شروع میں ہی پوری ریسرچ کیوں نہ کر لی، انکمپلیٹ ریسرچ پہ فتویٰ کیوں دیا؟ اس کا بھی ایک بہت اہم ریزن ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ بس ایک مثال سن لیجئے، کیونکہ بچے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں تو بچوں کو بھی ایک پیغام ملے، اور میرا اندازہ ہے کہ بچوں کی امائیں بھی بیٹھی کہیں سن رہی ہیں، انہیں بھی ایک پیغام ملے۔ اب آئیے وہ حدیث سنیے کہ جس کے اندر ہم پہلے اسٹیج سے گزر گئے، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث صحیح۔ یہ مجھے لکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ کس کو یہ حدیث نہیں یاد۔ حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیر کے نیچے۔ اب ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تو پہلے تو یہ ریسرچ کی کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط۔ وہ کوئی آسان مرحلہ نہیں، میں نے کہا نا 100 منزلہ بلڈنگ کو سیڑھیوں کے ذریعے چڑھنا، لفٹ پہ نہیں کہ بٹن دبایا اور پھٹ سے آپ پہنچ گئے مثلا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی آخری منزل پہ، سیڑھیوں سے۔ پھر جب پہنچے کہ حدیث صحیح، اب اس کے معنی جنت ماں کے پیر تلے۔ مجمع کہے گا کہ یہ تو بالکل واضح حدیث ہے۔ کہاں واضح؟ کہاں واضح؟ اس حدیث کے 2 میننگز نکل سکتے ہیں، 2 نکل سکتے ہیں۔ کیا اس کے اندر امام نے کیا کہا یا رسول نے کیا کہا؟ اگر یہ حدیث کہ جنت ماں کے قدموں تلے
یہ کس سے کہا پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، کس سے کہا، یہ ریسرچ الگ کرنا پڑے گی، یہ امام نے یا رسول نے کس سے کہا۔ اگر یہ کہا گیا ماں سے تو الگ مطلب ہے، اور اگر یہ کہا ہے اولاد سے تو الگ مطلب ہے۔ اگر اولاد سے کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے، تو پیغام یہ ملا کہ ہے بیٹے اور بیٹی اپنی ماں کی عزت کر، احترام کر، تجھے جنت ماں دلوائے گی۔ اور اگر یہ پیغمبر نے ماں سے کہا کہ سنو ماں، جنت ماں کے قدموں تلے، تو پیغام یہ ملا کہ اولاد اللہ نے معصوم اتاری ہے اس دنیا میں، یہ جنت میں جاتی ہے کہ جہنم میں جاتی ہے یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ صحیح تربیت کرو تو تمہاری اولاد جنتی ہے، غلط تربیت کرو تمہاری وجہ سے جہنمی ہے۔ اولاد کی جنت تمہارے اختیار میں ہے، اولاد کے اختیار میں نہیں۔ بالکل میسج ہی بدل گئے۔ اگر اولاد سے یہ بات ہو رہی ہے تو میسج یہ تھا کہ ماں آرام سے کرسی پر بیٹھی رہے اور اولاد اس کی ساری خدمت کرتی رہے۔ اور اگر یہ میسج ماں سے ہے تو بالکل، اگر یہ ایڈریس ماں سے ہے تو پیغام بالکل بدل گیا۔ کرسی پہ بیٹھ کے تجھے حکومت نہیں کرنا، ایک ایک سیکنڈ اپنی اولاد کو جنتی بنانے کے لیے اس کی ایک ٹریننگ کرنا۔ یہ تو ویسے اتنی مشکل ایگزامپل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میسج جمع، لیکن میں نے ایگزامپل صرف اس لیے دی کہ کتنی ہی ایسی حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث میں ایک سے زیادہ میننگ بھی نکل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ کس سے بات کی جا رہی ہے، ایڈریس کس سے ہو رہا۔ ماں سے تو الگ بات ہے، اولاد سے تو الگ بات ہے۔ وقت بہت گزر گیا، اگرچہ انتظامیہ نے مجھے ایک ایسی اجازت دے دی ہے جو عام طور پہ مجھے نہیں دی جاتی۔ کہا ہے کہ آپ چاہیں تو 1.25 گھنٹے کا لیکچر بھی دے سکتے ہیں، ورنہ تو ٹائم لیمٹ 1 گھنٹے، لیکن پھر بھی ظہور امام ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ امام نے، دیکھیے یہ ایک شہر ہے کوفہ، یہ ایک شہر ہے مثلا مدینہ، اور مثلا اس کے آگے ہم کہیں پہنچ جائیں سامرہ۔ امام نے بعض راویوں سے کہا کہ جب ویسٹ میں ایک انقلاب آئے گا تو میرا بیٹا ظاہر ہوگا۔ کچھ راویوں سے کہا جب ایسٹ میں ایک انقلاب آئے گا تو میرا بیٹا ظاہر ہوگا۔ شکرا گئے عام مومنین بھی، اور جن کی معلومات فل معلومات نہیں، یہ کیا امام نے کہہ دیا۔ ایک حدیث میں کہا جب ویسٹ میں یعنی مغرب میں انقلاب آئے گا، ایک حدیث میں دوسرے آدمی سے کہا جب مشرق میں انقلاب آئے گا۔ لیکن اگر یہ جو ابھی ماں کے حوالے سے میں نے پوائنٹ بتایا، یہ دیکھا جائے کس آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ جس وقت چھٹا امام کوفے میں تھا، اچھا اب ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ انقلاب مدینے میں آئے گا، انقلاب یہاں پہ آئے گا، وہ اسلامی انقلاب کی بات نہیں، ایک چینج کی۔ جس دن جو چھٹا امام کوفے میں تھا، وہ جب کوفے والوں سے کہے گا تو مدینہ جو ہے کوفے کے ویسٹ میں، چنانچہ کہیں گے مغرب کا انقلاب۔ اور جو معصومین سامرہ میں پہنچے وہاں کے مومنین سے بات کہیں گے تو وہ کہیں گے مشرق کا انقلاب، اس لیے کہ سامرہ سے مدینہ مشرق میں پڑتا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ حدیثیں تو 2 آ گئی، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، یہاں دونوں حدیثیں صحیح، سمجھنا پڑے گا کہ اس کے میننگ کیا۔ ایسا ہی ہوا، جن لوگوں کی نالج کم تھی انہوں نے کہا یہ 2 حدیثیں آئیں، ایک میں ایسٹ ہے ایک میں ویسٹ ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ضرور غلط۔ کون سی غلط یہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے کہا جب سمجھ میں نہیں آ رہا دونوں کو چھوڑ دو۔ اور ہم نے ذرا سا جغرافیہ کو دیکھا تو پتا چلا کہ دونوں صحیح۔ کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے پاسبل کہ ایسٹ بھی صحیح ہو ویسٹ بھی صحیح ہو، لیکن بالکل صحیح۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس امام نے حدیث بیان کی وہ کس شہر میں تھے، کس شہر میں تھے، شہر جغرافیہ
اس کی وجہ سے حدیثوں کی میننگ چینج ہو گئی. کس آدمی سے بات کی, ایڈریس کس سے کر رہے تھے, بچے بیٹھے ہوئے تھے یا مائیں بیٹھی ہوئی تھی, میننگ چینج ہو گئی. تو ابھی اتنے پرابلمز ایک مرجع کو پیش آتے ہیں, تب جا کے وہ ایک فتویٰ دیتا, اور اس کے بعد بھی ہماری پبلک اس محنت اٹھانے والے کو کریڈٹ دینے کے بجائے اس کی برائی کرتی ہے. دیکھیے اب اس کا ایک تو بڑا سمپل سلوشن ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جب حدیثوں میں یہ پرابلم ہے تو حدیث ہمیں لینا ہی نہیں. جیسے آج کل ایک گروپ نکل آیا ہے کہ قرآن, مگر میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا اس قرآن سے آپ ایک غسل جنابت کا طریقہ بتا دیجیے. قرآن سے کوئی چیز لینے کے لیے آپ کو پہلے قرآن پڑھنا پڑے گا نا. تو غسل جنابت اس کے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے, قرآن ٹچ نہیں کر سکتے. تو قرآن تو آپ بعد میں اس سے کوئی میسج لیں گے, پہلے قرآن کھول کے اس کو چھوئیں. پاک ہونے کا ایک طریقہ قرآن سے نکال دیجئے کہ غسل جنابت کیسے ہوتا. ایک وضو اس طرح سے قرآن سے بتا دیجئے کہ جو صحیح کہلائے. حدیث کو تو لا محالہ لینا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کا بڑی زحمت ہے, اتنی چیزیں سمجھنا پڑیں گی, جغرافیہ بھی, مجمع کون سا تھا, راوی صحیح ہے کہ غلط. تو یہ تو محنت ہم سے نہیں ہوتی. تو ٹھیک, جو ریسرچ کر رہا ہے اس کی بات مان لی. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے کہ آپ کہیں حدیثیں ہی چھوڑ دو. حدیث چھوڑنے کا مطلب ہے آپ کہیں 12 امام کو چھوڑ دو. جو ساری زندگی 12 امام نے پیغام پہنچایا وہ کیسے چھوڑا جا سکتا. بات ابھی اور بھی لمبی ہوگی. آئیے جلدی سے ہم اپنا ٹاپک چینج کریں. اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ وہی سوال ہے جو آج ابھی آ رہا تھا, انٹرسٹ سے ریلیٹڈ. پورا لیکچر نہیں, میں نے خود بھی کہا تھا کہ یہ سارے مسئلے مکس اپ ہو جائیں گے, تو ہم اسے جان بوجھ کر ٹکڑے ٹکڑوں میں پیش کر رہے ہیں. جو ریکارڈنگ والا کیسٹ دیکھے گا اس کے لیے یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک مسئلہ ابھی آیا, ایک مسئلہ 1 گھنٹے بعد آیا. لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہی طریقہ صحیح ہے. کیا صحیح طریقہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بینک اور انویسٹمنٹ کی جتنی بھی اسکیمیں اس کے حوالے سے پہلا مسئلہ ہم ابھی اٹھاتے ہیں ڈپازٹ کرنے کا, یعنی پیسے جمع کرنا. 4 مسئلے نکلیں گے. پیسے جمع کیے جا رہے ہیں, لون لیا جا رہا, سروس کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد آخر میں باقی جتنے ٹرانزیکشن ہیں. ابھی ہم پیسے جمع کرنے کے مسئلے پہ چل رہے تھے. ہم نے کہا بینک کی 3 قسمیں ہیں. ایک کافر کا بینک ہے, ایک گورنمنٹ کا بینک ہے, اور ایک مسلمان کا پرائیویٹ بینک. پرائیویٹ, لیکن پرائیویٹ سے مطلب ہے مسلم. اچھا, کافر کا مسئلہ آ گیا کہ کافر سے تو ہر صورت میں سود لینا اور باقاعدہ پہلے ڈیلنگ کرنا, بارگیننگ کرنا, ریٹ آف انٹرسٹ بڑھوانا اور اس کے بعد سود لینا یہ بالکل جائز ہے. گورنمنٹ بینک, آغا کوئی کا فتویٰ آ گیا تھا, فرماتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بینک میں آپ پیسہ رکھواتے ہیں اور آپ کی طرف سے کنڈیشن نہیں ہے انٹرسٹ کی, ایک لفظ آج بہت اہم ہے سمجھنا, کنڈیشن. اب پتہ نہیں اسپیلنگ صحیح ہے کہ غلط, آپ اسپیلنگ پہ نہ جائیے گا. آغا کوئی کہتے ہیں, اچھا یہ جو میں نے ابھی لکھا نا, کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو بالکل واضح. ابھی ٹھہریے. آغا کوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کنڈیشن نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بینک اپنے رول کے اعتبار سے انٹرسٹ دے گا, تو پھر بھی گورنمنٹ بینک میں پیسہ رکھوانا جائز, اور جتنا بھی وہ آپ کو اس کا انٹرسٹ دے, اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو 50% غریب, 33% غریب, 50% غریب کو دیجیے, اور 50% آپ کے لیے حلال ہے. اور خود اگر آپ غریب ہیں, غریب کا مطلب بھیک مانگنے والا نہیں, وہ آدمی جس کی آمدنی کم ہے اور اس کا جائز خرچہ زیادہ ہے, تو آپ 50%
صدقے والا یعنی جو غریب کا حق ہے وہ رکھ لیں اور باقی 50% اپنا حق سمجھ کے رکھ لیں. یہ مسئلہ آ چکا ہے، اس لیے میں اس کو ان شارٹ بتا رہا ہوں. لیکن گورنمنٹ بینک میں امام خمینی نے منع کیا پیسہ رکھنے سے اور آغا سیستانی نے بھی منع کیا. اچھا، اب آئیے پہلے پرائیویٹ بینک کا مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد آغا سیستانی کے مسئلے کو اگر ٹائم ہوا تو دوبارہ پڑھیں، ورنہ آغا سیستانی کا مسئلہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیے. ابھی زیادہ تر آغا خوئی کے مسئلے آ رہے ہیں، مگر کیوں کافر بینک میں سارے مراجع اجازت دیتے ہیں اس لیے سب کا فتویٰ ہو گئے. گورنمنٹ بینک میں آغا خمینی منع کرتے ہیں، صرف ایک طریقہ تھا بدلے والا، وہ آ چکا. آج آئیے پرائیویٹ مسلمان بینک. پرائیویٹ اور مسلمان بینک سارے مراجع نہیں، سارے نہیں، یہ غلط کہہ دیا. آغا خمینی کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ رکھنا جائز نہیں. البتہ یہ جملہ بھی چینج ہو، کہتے ہیں اس میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، انٹرسٹ لینا جائز نہیں. تو آپ کے پاس ہمیشہ یہ کیلکولیشن رہے کہ آپ کی اصل رقم کیا، اتنا ہی بینک سے نکالیں، اس سے زیادہ نہیں نکالیں. جو انٹرسٹ بینک دے رہا ہے وہ اسی میں رہنے دیں. لیکن امام خمینی کا مسئلہ سو سمپل، سو ایزی ختم ہو گیا، جائز نہیں. آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کا مسئلہ سننے میں سیم ہے، آگے آپ دیکھیں گے کہ فرق ہو جاتا ہے. دونوں کہتے ہیں کہ پرائیویٹ مسلم بینک شیئر ہولڈرز کو نہیں دیکھا جاتا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو. اور عام طور پہ اس بینک کا جو یہ بینک پروفٹ کماتا ہے تو اس کا میجر حصہ کون لے جاتا ہے؟ پرائیویٹ مسلم بینک. اس کے حوالے سے آغا خوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شرط نہیں لگائی، وہ اپنے قانون کے حساب سے دے رہا اور آپ کو پتا ہے کہ دے گا ہی دے گا، آپ کی طرف سے کنڈیشن نہیں. اس صورت میں مسلمان بینک میں پیسہ رکھ کر نفع لینا جائز ہے اور سارا کا سارا نفع آپ کا حلال. بھئی گورنمنٹ بینک میں تو 50% یا 33% دینے دلانے کا مسئلہ. پرائیویٹ مسلمان کے بینک میں، پرائیویٹ مسلم بینک کچھ دینے دلانے کا مسئلہ نہیں. اگر آپ کی طرف سے شرط ہے کہ مجھے انٹرسٹ چاہیے تو اس بینک سے انٹرسٹ لینا حرام ہے. اگر آپ کی طرف سے کوئی کنڈیشن اور شرط نہیں ہے تو حلال. ابھی ٹھہریے، پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ایک فارم پہ تو آپ کو سائن کرنا ہوتے ہیں، بہت سی باتیں تو اسی میں لکھی ہوتی، تو وہ جو آپ سائن کر کے دے رہے ہیں کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ شرط لگا رہے ہیں؟ وہ ابھی آتا. یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے مجتہدین نے ایک ایک مسئلے کو واضح کیا. اب دیکھیے کیا مسئلہ بنا کہ اگر مسلمان کا پرائیویٹ بینک، کچھ بینکوں کے نام بھی اس پرچے پہ آئے ہیں لیکن وہ نام لینا مناسب نہیں. جب تک کہ یہ لوگ مجھے الگ سے اس کا کمیشن نہ دیں تو میں کیوں ان کا ایڈورٹائز کروں؟ اچھا خیر، یہ تو ایسی بات تھی، آپ اس کو سیریس نہ سمجھیے گا. مسئلہ تو یہی بن رہا نا کہ ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے جس کے نام میرے سامنے، لیکن فری فنڈ میں میں کیوں ان کا ایڈورٹائز کروں؟ تو خیر مذاق کی بات تھی، کوئی اس کو سیریس نہ لے. اگر حرام تھا تو وہ لاکھوں بھی دیتے، کروڑوں بھی دیتے. الحمدللہ اتنا مجھے یقین ہے کہ مسئلہ وہ نہیں ہوتا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ حضرات میں سے اکثریت جس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، اب تک میرے گھر میں، میرے پرانے ریکارڈ میں وہ پمفلیٹ ہے جو باقاعدہ آپ لوگوں کے نام سے چھپا. مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو شاید اس کی خبر بھی نہ ہو کہ مرحوم آغا خوئی کا یہ فتویٰ جو آج میں پڑھ رہا ہوں، یہ فتویٰ آج کا تو نہیں ہے نا، یہ تو 30 سال باقاعدہ یہ پمفلیٹ آپ حضرات کی بہاف پہ چھاپا گیا کہ ہم پوری خوجہ کمیونٹی مل کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بینکر نے نعوذ باللہ آغا خوئی کو اتنا پیسہ دیا، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا. جب بات مرحوم آغا خوئی تک پہنچ جاتی تو یہ کہنا ضروری تھا کہ یہ جملہ فقط مذاق کا تھا جو میں نے کہا. اب آئیے، یہ جو پمفلیٹ چھپا
آپ کے نام سے چھپا. میں پھر کہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے اکثریت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، مگر وہ کیا پمفلیٹ چھپا؟ یہی جو ابھی میں نے مسئلہ بتایا اس کی وجہ سے کہ آقا کوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں اور بینک اپنے قانون کے اعتبار سے آپ کو نفع دے رہا، بھئی یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ نفع دے گا، تو آپ اس بینک میں جا کے نہ صرف یہ کہ نفع لے سکتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ بینک میں تو آدھا آدھا دینے کی بات ہے، اس میں تو سارا کا سارا آپ کے لیے حلال. چنانچہ یہ اتنا عجیب فتویٰ لگا تھا کہ ان لوگوں کو جو ویسے ہی دشمن مجتہدین ایک پمفلیٹ شائع کرنے کا موقع ملا کہ پورا حلال کر دیا نفع. وہ لوگ تو لفظ نفع بھی نہیں لائیں گے، وہ تو سود لائیں گے، لیکن واقعا مسئلہ یہی. اچھا اب آئیے، ٹائم تو خاصا گزر گیا، میں مسئلے کو توڑ توڑ کے بتا رہا ہوں، مگر ایک بات اور سن لیجئے، پھر اگلے لیکچر میں یہ چیز زیادہ ڈیٹیل سے نہیں آئی. سروس کے مسئلے کو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، لون کا مسئلہ مجھے اس لیے تھوڑا سا بتانا پڑے گا کہ بینکنگ کے حوالے سے ایک چیز جو آج کل بہت رائج ہے، وہ کون سی کیٹیگری میں جاتی ہے؟ لون کی، یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال. بینک کے کریڈٹ کارڈ جو استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ہم مجتہد سے پوچھیں کہ اس کا فتویٰ کہاں لکھا ہے، وہ کہیں گے لون کا فتویٰ اور یہ ایک ہی چیز. کافر بینک کے کریڈٹ کارڈ، نیشنلائز بینکس کے کریڈٹ کارڈ اور مسلمان، تو یہ ایک الگ سے آئے گا. ابھی تو فی الحال ڈپازٹ کی بات مکمل ہو رہی. آقا خوئی نے فرمایا شرط نہ ہو، بینک اپنے قانون سے جو دے وہ جائز. آغا سیستانی نے بھی فرمایا کہ پرائیویٹ مسلم بینک اگر آپ کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں تو آپ پیسہ رکھیے، جو وہ اپنی طرف سے نفع دیتا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. دونوں مجتہدین، ایک استاد ہیں ایک شاگرد، دونوں اپنے اپنے زمانے کے مرجع، دونوں کا فتویٰ ایک ہی آیا نا کہ پرائیویٹ مسلمان بینک میں دونوں کا ایک فتویٰ گیا. نہیں، ابھی سنیے گا کیا گیا کہ آپ کی طرف سے کنڈیشن اور شرط نہیں ہے تو پیسہ رکھ دیجئے اور نفع حلال. مگر اب یہ جو لفظ آئے نا کہ آپ کی طرف سے کنڈیشن اور شرط، اب بلیک بورڈ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی خاصا تھک گیا. اس میں دونوں میں اختلاف. آپ کہیں گے اس میں کیا اختلاف؟ اس میں یہ اختلاف ہے کہ کنڈیشن کسے کہتے، شرط کسے کہتے. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ شرط کسے کہتے ہیں، کنڈیشنز، ایک تو شرط اردو میں آتا ہے بیٹنگ کے معنوں، ایک آتا ہے کوئی کنڈیشن لگانے کے معنوں. آپ کے ذہن میں جو کنڈیشن یا شرط کی ڈیفینیشن یا تعریف آئے گی نا، وہ آغا سیستانی کا فتویٰ. آپ کے ذہن میں آئے گا یعنی اگر ہماری طرف سے اس کے اوپر ایک بائنڈنگ ہے، ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ دینا پڑے گا، یعنی آپ کہیں گے دار و مدار نیت پر، اگر ہم اس نیت سے پیسہ رکھوا رہے ہیں کہ ہمیں انٹرسٹ چاہیے تو یہ شرط ہوگی. یہی آغا سیستانی کہتے ہیں. دیکھیے بظاہر دونوں مجتہدین کا فتویٰ ایک، پریکٹیکلی زمین آسمان کا فرق. سنیے یہ زمین آسمان کا فرق سمجھ میں آ گیا فبہا. ورنہ اب میں جا رہا ہوں دوسرے مسائل کی طرف جو بعض بچوں اور خواتین نے بھجوائے. آغا سیستانی کہتے کنڈیشن لگا کے پیسہ نہیں رکھ سکتے، صرف مسلمان بینک کی بات ہو رہی. کنڈیشن کا مطلب اگر آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا دل کا خیال ہے کہ مجھے نفع چاہیے تو نہیں رکھ سکتے. اور آپ نے اگر اس لیے رکھا ہے کہ کوئی پیسے کو محفوظ کرنا ہے یا کاروبار کے لیے شرط ہے یا گورنمنٹ کی کوئی شرط ہے یا اور کوئی طریقہ تو جائز ہے. اگر دل میں خیال آ گیا مجھے نفع لینا ہے، حرام. آغا کوئی کہتے ہیں نہیں، کنڈیشن اسے نہیں کہتے. کنڈیشن کہتے ہیں کہ بینک اپنے قانون سے دے گا تو ہم لے لیں گے، اور کچھ ہمارے دل میں خیال بھی آ رہا ہے کہ اس بینک کے پاس جاؤ یہ زیادہ دیتا، پھر کیا مطلب کنڈیشن؟ اگر نہیں دے گا تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، کورٹ میں نہیں جائیں گے، محتسب اعلیٰ کے پاس نہیں جائیں گے، آگے کہیں اخبار میں جا کے لیٹسٹ ٹو ایڈیٹرس میں نہیں پہنچیں گے. کہ اگر آپ کی یہ نیت کہ وہ جو اپنے قانون سے دے رہا تو ہم لے لیں، نہیں دے رہا ہے اپنے قانون کو توڑ دیا، اس نے قانون کو چینج کر لیا، آگے ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. اس کو آگاہ کوئی کہتے ہیں یہ ہے کنڈیشن. تو پیسہ رکھتے وقت اگر آپ کی یہ نیت ہے تو جائز ہے آپ کے لیے پیسہ رکھنا، چاہے ڈاکومنٹس میں آپ کوئی بھی سائن کریں، چاہے فارم پہ کچھ بھی لکھا ہو،
چاہے آپ کے دل میں یہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، دل میں لالچ بھی پیدا ہو جائے کہ اس بینک میں جاؤ اس میں نہ جاؤ، لیکن کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ نہیں ملے گا تو جھگڑا نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمان کے بینک میں پیسہ رکھنا بھی جائز، اور جتنا نفع ملے وہ کافر بینک کی طرح سے 100% حلال ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھے گا، جو نہیں سمجھ پا رہا، یعنی نہیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ پھر اس میں اور انٹرسٹ میں فرق کیا ہوگا، جس کے ذہن میں کوئی اعتراض آ رہا ہے، آئندہ کسی سیشن میں، آج وقت بہت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، تو پرائیویٹ بینک سے کیا فائدہ لینا جائز ہے؟ جواب آ گیا کہ اگر آقا خمینی کی تقلید ہے تو حرام ہے، آقا سیستانی کی تقلید ہے اور دل میں خیال ہے کہ نفع لینا ہے تو حرام ہے، اور آقا خوئی کی تقلید ہے تو تقریباً جائز ہی ہو گیا۔ اب آئیے اگلا سوال